ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان فیصل رضا قادری آپ کے سامنے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری کے تعلق سے ہے، اور آج کے جو ہمارے بڑے پیارے مہمان ہیں وہ مفتی نعیم اظہری صاحب قبلہ ہیں۔ وہ حضرت کے ساتھ کافی سال حضرت کے ساتھ گزارا ہے انہوں نے، تو آج حضرت سے ان کے بارے میں کافی چند معلومات جو مین معلومات ہیں وہ حضرت سے معلوم کریں گے۔ حضرت کی جانب چلتے ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت آپ؟ الحمدللہ۔ ہمارے اسلامک ڈیجیٹل ٹاک اس اسٹوڈیو میں آپ کو آ کر کیسا لگا حضرت؟ ماشاءاللہ بہت بہتر لگا، اور پہلی مرتبہ میرا یہاں پر آنا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں جی، اور گاہے بگاہے میں نے جیسے ابھی آپ نے بتایا علماء تشریف لاتے ہیں، اور کسی اسلامی ٹاپک سے متعلق، موضوع سے متعلق آپ عوام کو جو ہے معلومات فراہم کراتے ہیں علماء کے ذریعے سے، تو آپ کا یہ کام بہت بہتر ہے۔ اللہ مبارک فرمائے ہم سب کے لیے۔ بڑا شکر گزار حضرت، آپ نے اپنا قیمتی وقت آج عنایت فرمایا ہے۔ تو ناظرین اکرام، چلیے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے۔ وقت کو ضائع کرے بغیر حضرت کی جانب چلتے ہیں۔ تو حضرت، آج کا جو ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ کتنے سال رہے، آپ کی کب ان سے ملاقات ہوئی؟ مفتی سلمان احمد اظہری صاحب جی سے میری ملاقات، جو پہلی ملاقات ہوئی وہ 2007 میں ہوئی، جی، ماشاء اللہ۔ جب میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء دہلی سے فارغ ہونے کے بعد افتاء کی تعلیم لینے کے لیے، مفتی بننے کی جو تعلیم ہوتی ہے جی اس کے لیے میں بریلی شریف جامعۃ الرضا حاضر ہوا، تو وہاں پہ اور بھی طلباء تھے جو مفتی کورس میں ایڈمیشن لینے کے لیے آئے تھے۔ وہاں پر حضرت علامہ سلمان احمد اظہری سے میری ملاقات ہوئی، اور وہ ایسی ملاقات رہی کہ الحمدللہ پھر وہ سالوں کی ہم لوگوں کی ملاقاتیں رہیں اس میں، اور ہم لوگ ساتھ میں رہیں، جی اور ماشاءاللہ 1 سال کا پیریڈ ہم نے جامعۃ الرضا بریلی شریف میں گزارا، جی اور اس کے بعد سلمان اظہری صاحب مصر گئے اور میں بھی مصر گیا، وہاں پر ہم لوگ تقریباً 5 سال رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جی۔ بڑا ہی خوبصورت حضرت نے مفتی صاحب کے بارے میں بتایا۔ اچھا حضرت، آپ کون سی جماعت میں حضرت کے ساتھ زیادہ تر آپ کلاس جوائن کیا، اس کے بارے میں، اور حضور طیب شریعہ سے آپ کی کون کون سی میرے سننے میں آیا کہ آپ نے اور مفتی صاحب نے حضور طیب شریعہ سے بھی علم حاصل کیا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، شعبہ تو ایک ہی تھا ہم لوگوں کا، کیونکہ وہ بھی افتاء کے کورس میں ایڈمیشن انہوں نے لیا تھا اور میں نے بھی، تو دونوں کا ایک ہی کلاس میٹ رہے۔ جی اور حضور تاج الشریعہ سے ایک کتاب ہم نے پڑھی ہے، الاشباہ والنظائر، جی، یہ افتاء کے کورس میں پڑھائی جاتی ماشاء ہے۔ اللہ۔ تو حالانکہ حضور اظہری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عام طور سے سبق ان دنوں میں 2007 کی میں بات کر رہا ہوں نہیں دیا کرتے تھے، جی تو یہ حضور سلمان اظہری صاحب کی کوشش تھی کہ وہ بار بار حضور اظہری میاں کے پاس جاتے اور کہتے کہ حضور ہمیں کوئی کتاب پڑھا دیجئے، جی، سبحان اللہ۔ اور پھر ہمارا بھی اصرار تھا، تو حضرت حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں کتاب پڑھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں الاشباہ والنظائر پڑھاؤں گا۔ جی تب سے ہمارا یہ معمول ہو گیا، چونکہ حضرت کی ضعیف عمری تھی، جی، اور جامعۃ الرضا چونکہ بریلی شریف سے کافی دور۔ 6-7 کلومیٹر پڑتا ہے، تو حضرت تو نہیں آتے تھے، ہم خانقاہ میں جاتے تھے جہاں پہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار اقدس ہے، جی، وہاں پر حضرت خود تشریف فرما ہوتے تھے، اور بھی سبحان مہمان حضرات رہتے تھے، لیکن حضرت جو ہے جب ہم پہنچتے سب سے بے تعلق ہو کر طلباء، ہم لوگ طلباء تھے، جی، طلباء کی طرف متوجہ ہوتے، اور سلمان اظہری صاحب کتاب کی تلاوت کرتے، اس کے متن کو پڑھتے، الاشباہ والنظائر کو، اور حضور تاج الشریعہ اس کی وضاحت کرتے، ترجمہ کرتے، اور ہم سبحان سب اللہ، سنتے۔ کبھی کبھی میں نے بھی عبارت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ حضرت۔ اچھا حضرت، آج کا جو
مین جو ہمارا ٹاپک تھا اس کی جانب ہم چلتے ہیں. مفتی سلمان اظہری صاحب ماشاء اللہ سے کافی جگہ اپنے بیانات میں مشہور ہیں. کافی جگہ حضرت کا دورہ رہتا ہے ہندوستان میں بھی اور باہر کے جو ممالک ہیں اس میں بھی. اور ماشاء اللہ سے حضرت ہلدوانی بھی تشریف لائے ہیں ایک بار, آپ کی کاوشیں رہیں. تو ایک سوشل میڈیا پہ جو بڑا ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جوناگڑھ کی, تو اس میں حضرت انہوں نے ایسا کیا بولا جو اتنے وواد میں آ گئی ایک دم اور ایک دم اتنی وائرل ہو گئی, اس کے بارے میں وضاحت کر دیں. دیکھیے جناب سلمان اظہری صاحب جہاں بھی بیان کرتے ہیں ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں, جی ان کے اتنے پروگرام رہتے ہیں جتنے سال کے دن نہیں ہوتے ہیں اتنے ان کے پروگرام رہتے ہیں. ابھی جب سے وہ ہلدوانی میں انہوں نے پروگرام کیا ہے تو 40-50 ان کی تاریخیں میرے پاس آ چکی ہیں کہ آپ ہمیں تاریخ دلوا دیں. جی بہرحال اب ایک رات کی تاریخ میں جو انہوں نے یہاں پر کیا تھا ہلدوانی میں, تو اس پر 40-50 جگہوں کے الگ الگ فون ریسیو کیے میں نے تقریباً. تو بہرحال یہ کہ وہ اتنے مقبول عام ہیں ہندوستان کے اندر کہ ہر شہر والے, ہر گاؤں والے یہ چاہتے ہیں کہ سلمان اظہری ہمارے یہاں آ جائے. اور یہ کچھ نہیں, بس یہ کہ ان کی جلالت علمی ہے اور یہ کہ ان کا عشق رسول ہے کہ جو وہ کچھ نہیں بانٹتے, کوئی پیسہ نہیں دیتے, وہ اتنے بڑے پیر خانے سے بھی نہیں ہیں کہ. اچھا حضرت, یہ پیسوں کا کافی رہتا ہے کہ حضرت سلمان اظہری صاحب قبلہ 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے یہ لیتے ہیں. حالانکہ ابھی ایک ویڈیو وائرل بھی ہوا تھا. تو آپ تو ماشاء اللہ سے حضرت کے ساتھ رہے ہیں, حضرت کی تاریخ وغیرہ آپ کے پاس آئی ہیں, آپ نے بات کی ہے, تو اس کے متعلق بھی حضرت کچھ. نہیں دیکھیے حضور سلمان اظہری میاں جو ہیں وہ پیسے کی طرف قطعاً توجہ نہیں فرماتے ہیں, بلکہ جب ہلدوانی کا پروگرام ہونے والا تھا تو میں نے کئی مرتبہ کہا, تو کہنے لگے کہ اگر آپ کو پیسہ والا ہی مقرر چاہیے تو آپ کہیں اور بات کر لیجیے. تو بہرحال میں خاموش ہو گیا. پھر اسی درمیان کیا بھی ہلدوانی کا میں پروگرام نہیں ہوا تھا, اور بھی کئی جگہ سے بات آئی, انہوں نے کہا ہم اتنے دیں گے, ہم اتنا دیں گے. تو ایک جگہ سے کافی اچھی مطلب رقم کی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. تو میں نے سوچا میں ایک بار ان سے کہہ دیتا ہوں سلمان صاحب سے. تو میں نے کہا کہ حضرت فلاں جگہ اتنا دینے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو حضرت نے جو ہے بہت خفگی فرمائی اور بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ میں ان پروگراموں میں ہرگز نہیں جاتا جو پیسوں کا لالچ دے کر مجھے بلانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ سبحان اللہ. جی حضرت. تو بہرحال یہ کہ پیسے کا تعلق نہیں ہے, نہ وہ اپنی مطلب شان و شوکت چاہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی جو شریعت ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے, عشق رسول عام ہو جائے. اور یہ جو خرافاتیں چل رہی ہیں, ہر جگہ کے لوگ خرافاتوں میں پڑے ہیں, گندی ویڈیو دیکھتے ہیں, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کی اگر نگاہ دیکھے تو وہ جلال مصطفیٰ جمال مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے. قرآن عظیم کی آیتیں پڑھیں. ہلدوانی میں بھی آئے تھے تو انہوں نے سب سے کہا, ہزاروں کا مجمع تھا, انہوں نے کہا ہر رات آپ سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں. تو بہرحال یہ کہ ان کا کوئی سیاست سے کوئی ایسا بڑا لین دین نہیں ہے, مال و دولت سے کوئی چاہتے نہیں ہیں, اور وہ کوئی شان و شوکت بھی نہیں چاہتے. تو بہرحال یہ کہ بالکل پیورلی وہ ایک عالم دین ہے, جسے ہم عالم ربانی کہتے ہیں. تو وہ الحمدللہ وہ جمال حضرت کی شخصیت میں خوب دیکھنے کے لیے ملتا ہے. سبحان اللہ. جی حضرت, ہمارا یہ موضوع تھوڑا سا ہٹ گیا ٹاپک سے. جی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جوناگڑھ میں جو معاملہ پیش آیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, یا آپ کی نظر میں آپ جو شعر حضرت نے بولا تھا اس کی وضاحت کر دیجیے. دیکھیے اب جوناگڑھ کی جہاں تک میرے پاس, آپ سوشل میڈیا سے میں بھی جڑا ہوا ہوں, سبھی دیکھتے ہیں, تو وہ ایک شعر حضرت تقریباً ہر تقریر میں وہ بولتے ہیں. جی وہ شعر حضرت یہاں ہلدوانی میں بھی بولا تھا حضرت نے. ہاں کہ وہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر ایک شور آئے گا, ابھی کتوں کا وقت ہے ہمارا دور آئے گا. یہ شعر لے کر جو ہے جیسا کہ مجھے خبر پہنچی ہے تو اس پر کچھ واویلا ہوا ہے, اور اسی کو لے کر جو ہے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, اور ابھی وہ حراست ہی میں ہیں. تو
اگر صرف معاملہ اسی شعر تک کا ہے تو اس میں تو بظاہر مجھے کوئی ایسی خامی نہیں دکھتی ہے. ایک شعر ہے, آدمی شعر اچھا بولتا حضرت، اس ہے کے اور اس بارے کے میں الگ نے الگ. اس شعر کے بارے میں سرچ کیا جی تو ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ مفتی صاحب کا کہا ہوا شعر ہے یا مفتی سلمان اظہری صاحب نے ہی بولا ہے. جی جی کافی ہندوستان کے جو شعراء حضرات ہیں، ایک الگ محفلیں جو ہوتی شاعرانہ ہیں جو محفل. شاعرانہ محفل، تو وہ لوگ بھی، ان لوگوں نے بھی اس شعر کو بولا، مگر ایسا کیا ہوا کہ حضرت کے ہی شعر کو اتنا اس پہ لے لیا گیا؟ اب یہ تو معلوم نہیں کہ حضرت کی چونکہ اتنے مقبول ہیں جی وہ، اور کوئی ایسی ابھی تک تو کوئی ایسی آپتی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی جی کہ وہ اب ان کو لے کر اس طریقے سے اریسٹ کیا جائے گا. ایک عالم دین جو کہ پورے انڈیا میں گھومتے ہیں، جی اور ایسا ہی نہیں کہ وہ اسلام کا پیغام دیتے ہوں بلکہ وہ دیش سے محبت کرنا بھی جی سکھاتے ہیں. ابھی 26 جنوری کے موقع پر میں نے ان کی چھوٹی سی کلپ سنی، جی اس میں وہ بیان کر رہے تھے جتنے معتقدین تھے کہ یہ وہ دن ہے 26 جنوری کا کہ جس میں ہمارا ہندوستان کا قانون بنایا گیا ہے، جی اور اس میں ہر ایک آدمی کو چاہیے جو بھارت میں رہتا ہے کہ وہ ہندوستان کے قوانین کی پابندی کرے، اس پر عمل کرے. اور باقاعدہ دیش پریم بھی ان کی ڈریس میں مجھے دکھ رہا تھا کہ عام طور سے تو وہ جی 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 الگ الگ رنگ کے ماشاءاللہ جی میں نے کپڑے دیکھا کہ 3 پہنتے رنگ ہیں. کا صافہ حضرت جی نے جی جیسے جی ہاں، ہمارے کیسری ہندوستان رنگ کے. اور جی سفید رنگ کا وہ جو ہے صافہ انہوں نے باندھ جی رکھا تھا. تو بہرحال یہ کہ اگر اس طریقے کی کوئی بات ان کے اس شعر، ان کا تو یہ شعر نہیں ہے، جی انہوں نے ان پڑھا کا ہے نہیں یہ شعر، جی تو اگر ایسا ہے تو جو ہے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس کی وضاحت کریں. اگر اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، صرف شعر کو لے کر یہ وبال ہوا ہے، تو جی شعر کو پر دھیان نہ دے کر آپ پوری تقریر کا جو لب لباب ہوتا ہے کہ بھائی وہ شعر کس ناحیت میں کہا گیا جی ہے اور شعر کہنے کی وجہ کیا آئی ہے. جی ٹھیک ہے، تو پوری تقریر کا، ان کے پورے بھاشن کو دیکھنے کے بعد، جی اس کو سننے کے بعد بڑے بڑے ودوان جیسے کہ ابھی وہ اریسٹ ہیں، تو اس میں وہ پوری جانچ پڑتال کرنے کے بعد جی جو حکم آتا ہے، تو بہرحال یہ کہ امید کریں گے کہ ایسا تو کوئی ان کا نہ ارادہ تھا جی اور نہ ہی اس شعر سے کوئی وضاحت اور ہو رہی ہے، جی. تو انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. جی اچھا حضرت، یہ شعر جو بولا تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ شعر انڈیا کے لیے تھا. حالانکہ میں نے وہ سنی کلپ، تو اس پہ ناظرین اکرام کلپ وہ جو تھی تو وہ اسرائیل کے خلاف میرے خیال سے حضرت نے بات کی تھی. یہ جو شعر جی تھا اسرائیل جو فلسطین پہ اور غازہ پٹی پہ جو حملہ کر رہا ہے، جی جی اس کے تعلق سے، اس کے جی جی تعلق سے یہ بات حضرت نے کہی تھی، یہ شعر کہی تھی. تو ناظرین اکرام، موضوع تو ابھی حضرت کے ساتھ کیا ہوگا، آگے کیا بات رہے گی، اس کے بارے میں ہم اپنے چینل کے پلیٹ فارم سے اس سے آپ تک پوری جانکاری انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور دیں گے. تو ناظرین اکرام، آپ سے میری گزارش ہے کہ ہمارے اس اسلامک ڈیجیٹل ٹاک کو، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.